ایک شخص نے امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ رحمہ اللہ کے سامنے یہ ذکر کیا اخلاص اور صدق کا، سچائی کا، تو امام صاحب نے کہا بہذا ارتفع القوم، یہ قوم، یہ گروہ ان اعلیٰ منزلوں پر اس اخلاص کی وجہ سے پہنچی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا مقصد کہ میں صرف اس لیے علم حاصل کروں تاکہ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں، میرے سبسکرائبرز ہو، فالوورز ہو، میرے ملینز ویوز ہو، لائکس ہو، کامنٹ ہو۔ نہیں، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی۔ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمرہ، جو علم بغیر عمل کے ہوتا ہے وہ ایسے درخت کے مانند ہے جو بے ثمر ہے، جس کا کوئی پھل نہیں ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آگے شیخ المعقد الثالثی میں فرماتے ہیں اخلاص النیت فیہ، طلب علم میں اخلاص النیہ کا کیا مقام ہے۔ ان اخلاص الاعمال اساس قبولها، اخلاص اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے، وسلم وصولها، اور وہ سیڑھی ہے جو اس کو رب تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عبادت میں مخلص ہو جائیں، اور یہ جو علم ہے یہ اعظم العبادات ہے، یہ جو علم کا حصول ہے یہ، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض ائمہ کہتے ہیں، افضل من النوافل، نوافل عبادات سے بھی زیادہ افضل علم کا حصول ہے بعض علماء کے نزدیک۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے صحیحین کی روایت ہے کہ الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور جو بندہ نیت کرتا ہے اس کو وہی ملے گا۔ وما سبق من سبق ولا وصل من وصل الا بالاخلاص، اور جو سبقت لے گئے اور جو اس مقام تک پہنچے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ اخلاص ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سید ابو بکر غزنوی، اللہ اکبر، سلیل الاولیاء، ان کی کتابیں پڑھیں، با ادب با نصیب، خطابات، مقالات، کیا خوبصورت بات کہتے ہیں اے طالب علم، تیرے زبان اور دل پہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، یا اللہ تو ہی مقصود ہے، تیری رضا مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہنا تو آسان لگتا ہوگا لیکن کرنا اصل بات ہے، جیسے کہ سید ابو بکر غزنوی پھر کہتے ہیں، یہ کہنا کہ اخلاص اختیار کرو کہنا آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں، قال ابو بکر المروزی سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم، ایک شخص نے امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ رحمہ اللہ کے سامنے یہ ذکر کیا اخلاص اور صدق کا، سچائی کا، تو امام صاحب نے کہا بہذا ارتفع القوم، یہ قوم، یہ گروہ ان اعلیٰ منزلوں پر اس اخلاص کی وجہ سے پہنچی۔ وَإِنَّمَا يَنَالُ الْمَرْءُ الْعِلْمَ عَلَى قَدْرِ إِخْلَاصِهِ، اللہ اکبر، سونے کے پانی سے لکھی جانے والی، اس کو یاد کریں، وَإِنَّمَا يَنَالُ الْمَرْءُ الْعِلْمَ بِقَدْرِ إِخْلَاصِهِ، انسان علم اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے جتنا اس کا اخلاص ہے، جتنا آپ مخلص ہیں اتنا آپ کو علم ملے گا۔ یہ یاد رکھیں، لیس العلم بکثرت الحفظ انما العلم ما نفع وانما العلم الخشیہ کما قال بعض السلف، علم صرف کثرت حفظ، کثرت معلومات کا نام نہیں ہے، علم نام ہے خشیت الہی، ربانی الہی، اور علم نام ہے منفعت کا، اپنے نفس کو اور دوسروں کو کتنا نفع بخش ہوا ہے، آخرت کتنی سنور گئی ہے ہماری۔ علم صرف ڈیٹا کا نام نہیں ہے، علم صرف حفظ کا نام نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اخلاص کے شیخ نے 4 اصول بتائے طلب علم میں آپ کا کیا نیت ہونا چاہیے۔ نمبر 1، شیخ فرماتے رفع الجہل عن نفسہ، کہ یا اللہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے، اور بتعریفها ما علیہ من العبودیات، اور جو اس کے اوپر واجب عبودیات ہے اس کا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اور اسی طرح دوسرا مقصد کیا ہے، رفع الجہل عن الخلق، مخلوقات الہیہ، لوگوں کے
اوپر سے جہالت کو دور کرنا، یہ مقصد ہے بتعلیمہم و ارشادہم، تاکہ میں ان کو تعلیم کر سکوں، ان کو ارشاد دے سکوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا مقصد کہ میں صرف اس لیے علم حاصل کروں تاکہ میں ایک سپیکر بن جاؤں، ایک موٹیویشنل سپیکر بن جاؤں، میرے سبسکرائبرز ہو، فالوورز ہو، میرے ملینز ویوز ہو، لائکس ہو، کامنٹ ہو۔ نہیں، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے الہی انت مقصودی و رضاک مطلوبی، ایک لائک بھی نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تجھے نظر آ رہا ہے یہی کافی ہے بس۔ اور تیسری چیز احیاء العلم، علم کو زندگانی بخشنا۔ ابھی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم علم کو زندہ کر رہے ہیں، وحفظہ من الضیاع، اور اس کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، یہ بھی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم علم کو زندہ کرنے کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ علم کے لیے زندگی وقف کر دینا ایسا ہی ہے جیسے علم کو زندگانی بخشنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور چوتھی چیز العمل بالعلم، علم کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نہیں سب کچھ پڑھ لیا، سب کچھ جان لیا، عمل میں جناب زیرو ہیں، علم میں ماشاءاللہ ابو الکلام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمل زیادہ ہو آپ کا، ورنہ اس علم کا کیا فائدہ؟ ینادی العلم بالعمل وإلا ارتحل، علم عمل کو آواز دیتی ہے، اگر اس نے پکار سن لی تو آ گئی، ورنہ وہ علم بھی چلا گیا۔ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمرہ، جو علم بغیر عمل کے ہوتا ہے وہ ایسے درخت کے مانند ہے جو بے ثمر ہے، جس کا کوئی پھل نہیں ہے۔ تو ثمر آور درخت بنی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور اسی طرح وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَخَافُونَ فَوَاتَ الْإِخْلَاصِ فِي طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ فَيَتَوَرَّعُونَ عَنْ ادِّعَائِهِ لَا أَنَّهُمْ لَمْ يُحَقِّقُوهُ فِي قُلُوبِهِمْ۔ اور سلف صالحین اخلاص کے ضائع ہو جانے سے ڈرتے رہتے تھے۔ واللہ العظیم مجھے ابھی بھی لگتا ہے یہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، میں مخلص نہیں ہوں، میں اس کیمرے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ڈر رہنا چاہیے، سلف بھی ڈرتے رہتے تھے۔ جس دن یہ ڈر ختم ہو گیا سمجھ لو تمہارا کام ختم ہو گیا۔ سلف بھی اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ مخلص نہیں تھے، ڈرتے اسی لیے تھے کیونکہ ان کے پاس اخلاص تھا۔ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص میں اخلاص کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی عاجزی سے بچائے جس میں تکبر ہو، جس میں دکھاوا ہو۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں وَمَنْ ضَيَّعَ الْإِخْلَاصَ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ وَخَيْرٌ وَفِيرٌ، جس نے اخلاص کو ضائع کر دیا اس نے بہت زیادہ خیر کو ضائع کر دیا، اور بہت زیادہ علم کو بھی اس نے ضائع کر دیا، یعنی بہت سارے علم اور خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِقَاصِدِ السَّلَامَةِ أَن يَتَفَقَّدَ هَذَا الْأَصْلِ وَهُوَ الْإِخْلَاصُ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا جَلِيلِهَا وَدَقِيقِهَا وَسِرِّهَا وَعَلَنِهَا۔ اخلاص کے معاملے میں آپ نے اپنے اوپر بہت سخت ہونا ہے، بہت زیادہ، ہر معاملے میں، چھوٹا ہو بڑا ہو، سری ہو جہری ہو، علناً نہاراً جہاراً ہو یا خلوت میں ہو، ہر وقت پوچھتے رہے کہ کیا میں مخلص ہوں، ہر لمحے پوچھتے رہے۔ اسی لیے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، یعنی سب سے زیادہ شدید چیز میرے نفس پر کیا ہوتی تھی کہ میں اس نیت کو قابو کرنا چاہوں۔ یہ نیت بے لگام گھوڑے کی طرح ہے جس کو قابو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے سلیمان الہاشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ربما احدث بحدیث واحد ولی نیت فاذا اتیت على بعضه تغیرت نیتی فاذا المجلس الواحد يحتاج الى نیات، یعنی جب میں بات شروع کرتا ہوں میری نیت مختلف ہوتی ہے، جب بات بیچ میں پہنچتی ہے میری نیت بدل جاتی ہے۔ تو ایک ڈسکشن، ایک بات میں کئی نیتیں کرنی پڑتی۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ قَلَّبَ يُقَلِّبُ تَقْلِيبًا، اس طرح پھیر جاتی ہے، ہاں لپک جاتی ہے، لڑک جاتی ہے، اس طرح جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت کر دے، دلوں کو پھیرنے والے، یہ دل اس طرح، نیت بھی اسی طرح ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں
ریاکاری، شہرت کی بھوک، دکھاوا، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاص کو بیچنے سے بچائے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔